السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے عنوان شروع کیا ہوا ہے حق و باطل کا پہلا معرکہ یعنی غزوہ بدر۔ اس سے متعلق جو کام ہم نے کیا تھا تو عملی کتاب میں آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا گیا۔ امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 63 پر آپ نے ہوم ورک کرنا تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سوالات جو ہے وہ اس میں سے آپ نے کرنے تھے۔ امید ہے آپ یہ کر چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء، سن 1 ہجری کے واقعات سے متعلق کچھ کام ہوم ورک ایسا تھا کہ بعض بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کروایا گیا، تو آپ ایک مرتبہ اس ویڈیو کے اندر اس ہوم ورک کو بھی دیکھ لیں، اور جن جن بچوں کا وہ رہتا ہے تو اس کو وہ مکمل کریں۔ عزیز طلباء، یہ صفحہ نمبر 53 پر سن 1 ہجری کے واقعات والا کام ہے، تو اس کو بھی آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 54، اور یہ معمہ جو ہے یہ آپ نے مکمل کرنا تھا، اور صفحہ نمبر 55۔ یہ 3 صفحات پر یہ سن 1 ہجری سے متعلق کا کام ہے۔ تو بعض طلباء جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہمیں نہیں کروایا گیا، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم آج کا عنوان آگے شروع کرتے ہیں، غزوہ بدر ہی ہے، اور آج غزوہ بدر کے جو اس کا کام کریں گے اس کے اہم نکات سب سے پہلے آپ سمجھیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہی چل رہا ہے صفحہ نمبر 130 سے۔ تو سب سے پہلا ہمارا آج کا پوائنٹ ہے بدر میں آمد اور میدان جنگ کا جائزہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا۔ اس میں مسلمانوں کی طرف میدان اچھا نہیں تھا، وہاں ریت زیادہ تھی، اور کافروں نے اچھی جگہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان مبارک کی شام کو بعض اکابرین صحابہ کے ساتھ میدان کا جائزہ لیا، تو آپ نے سرداران مکہ کے قتل ہونے کے مقامات کی نشاندہی بھی فرما دی۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر کا عسکری موازنہ، یعنی آپ جنگی موازنہ دیکھیں کہ کفار کے لشکر میں کیا کچھ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں کیا کچھ ہے۔ تو کفار کے لشکر میں 1000 مسلح نوجوان اور 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اور وافر مقدار میں ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313۔ ہتھیار تو ان کے پاس کیا ہوں گے، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں ہیں، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ غذا کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ 70 اونٹ اور 2 یا 3 گھوڑے تھے جس پر باری باری مسلمان سوار ہوتے تھے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان جب تھکاوٹ سے چور تھے، تو اس حال میں کہ ایک طرف دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ تو یہ نیند کا آ جانا ایسے موقع پر یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس سے نیند سے بھی انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پھر بارش اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس بارش کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں نے غسل بھی کر لیا، تازہ دم ہو گئے، اور اپنی ضرورت کا پانی بھی بھر لیا۔ پھر تیسرا جو انعام اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، فرشتوں کا نزول، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میدان بدر کے ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر لگایا گیا۔ آپ نے اس کے اندر اللہ پاک سے مانگتے ہوئے رات گزاری، دعا کرتے ہوئے رات گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا بھر میں تجھے پوجنے والا
کوئی نہیں ہوگا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو جنگ کے آغاز میں مشرکین کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، یعنی 2 بھائی اور ایک بیٹا، یہ بھتیجا۔ اور مقابلے میں انصار کے 3 صحابی آئے، تو انہوں نے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، ان سے ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقابلے میں بھیجا، جنہوں نے ذرا سی دیر میں ان تینوں دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر ہم عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ بدر میں آمد اور میدان جنگ کا جائزہ۔ جانصاروں کا قافلہ جب بدر پہنچا تو دیکھا کہ کفار نے میدان کے اچھے اور اونچے حصوں پر قبضہ کر کے مورچے بنا لیے تھے، صرف ریتلا حصہ باقی رہ گیا تھا جو نشیب میں تھا۔ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ 16 رمضان مبارک کی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا جائزہ لیا اور سرداران مکہ کے مارے جانے کے مقامات کی نشاندہی فرمائی، اور وہ لوگ عین اسی جگہ مارے گئے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر کا عسکری موازنہ۔ کفار کا لشکر 1000 مسلح نوجوانوں پر مشتمل تھا، جس میں 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور وافر مقدار میں ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار تو عتبہ بن ربیعہ تھا، لیکن مکمل طور پر با اثر اور با اختیار ابو جہل تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313، ہتھیار تو کیا ہوتے، پہننے کے کپڑے بھی پورے نہ تھے۔ 70 اونٹ اور 2-3 گھوڑے جن پر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے لیے غیبی امداد۔ جس وقت مجاہدین اسلام پہنچے تو عشاء کا وقت تھا۔ جانصاران اسلام تھکاوٹ سے چور چور تھے۔ سنگینوں کے سائے میں نیند کا آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام مجاہدین نے رات خوب سو کر گزاری۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کے سوا کچھ نہیں تھا، تاکہ مسلمانوں کی جسمانی تھکاوٹ دور ہو اور وہ اگلے دن مستعد ہو کر جنگ لڑ سکیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ ترجمہ: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اوڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم اس سے نہلا کر پاک کر دیں اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ دوسرا انعام نزول بارش۔ بارش کے ذریعے پیاس اور تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ میدان جنگ جو ریتلا تھا اب ہموار ہو گیا۔ پہلے اس میں پاؤں دھنستے تھے اور اب اس پر دوڑنا ممکن ہو گیا، جبکہ دوسری طرف کفار کے لیے میدان جنگ مصیبت بن گیا، کیونکہ وہاں سخت کیچڑ ہو گئی۔ تیسرا انعام مسلمانوں کی امداد کے لیے ملائکہ کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول فرمایا اور ان کے ذریعے ایسی مدد فرمائی کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، ارشاد ہوا۔ ترجمہ: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب العزت میں فریاد۔ میدان جنگ کے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی مولا سے دعا مانگ رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے تھے: اے میرے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا بھر میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور تاریخ نے دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے کیسے دشمنان اسلام پر غلبہ پایا۔ آغاز جنگ۔ مجاہدین کے صف بندی کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ ابتدائی مقابلے میں کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے۔ عتبہ اور شیبہ بھائی تھے۔ ان لوگوں نے عرب کے دستور کے مطابق بڑھ کر مسلمانوں کو للکارا۔ مقابلہ پر 3 انصاری گئے، مگر کفار نے مغرور انداز میں ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے جوڑ یعنی ٹکر کے نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ذرا سی دیر میں ان تینوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ابھی عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 63 پر آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ نے شارٹ کویسچن نمبر 3 کا آپ نے جواب لکھنا ہے اور 4 کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے شارٹ کویسچن نمبر 6 کا آپ نے جواب لکھنا ہے، اور یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ 3 نمبر، 5 نمبر اور 6 نمبر یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کو سبق میں پڑھا دیا گیا ہے، اچھے انداز میں اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔